اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف جب اپنے غار سے اٹھے اور اپنی نیند سے اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے دوست کو یہ کہا کہ پاکیزہ کھانا ستھرا کھانا لے کر آؤ، اور ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے ولی ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں ہوتے ہیں اور رزق حلال کھا کے ہی انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ حرام کھانے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اس اٹھنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوا۔ عوام کو فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت کے عوام اس الجھن میں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں، دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہے کہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 350 سال کے بعد انہیں دوبارہ اٹھا کر یہ بتایا کہ وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی لوگوں کو کہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شک نہیں، قیامت آنے والی ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے تو فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، کوئی نشانی بنا دو۔ اب اس وقت جس وقت اصحاب کہف دوبارہ اٹھے تو لوگ نیک بن چکے تھے، اور اب ان نیک لوگوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس غار کے اوپر کوئی نشانی بنا دیں تاکہ لوگ ان سے برکت حاصل کر سکیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے درباروں کے اوپر جو گنبد بنائے جاتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے اور یہ جائز ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دور سے پتہ چل جائے یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ جس طرح مسجد کا مینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اسی طرح مسجد کا یہ محراب یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر کہ دور سے پتہ چل جائے کہ مسجد فلاں جگہ پہ ہے، آبادیاں زیادہ ہو گئیں، پہلے آبادی اتنی نہیں تھی، اب آبادیاں زیادہ ہو گئیں، اور لوگوں کی پہچان کے لیے مسجد کا مینار بنایا گیا تاکہ دور سے آنے والے شخص کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ مسجد ہے، وہ جا کر اللہ کے گھر میں عبادت کر سکے۔ اور اس طرح محراب بنایا گیا تاکہ نئے آنے والے بندے کو پتہ چل سکے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، اس طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کر سکے۔ تو اسی طرح اللہ کے ولیوں کے دربار کے اوپر گنبد بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، اور وہاں دعا مانگنا یہ باعث استجابت باعث ثواب ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بھی آگے اسی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بندے وہاں بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کرنا چاہیں وہ گرمی سردی سے محفوظ رہیں، اس لیے وہاں گنبد بنایا جاتا ہے۔ اور یہ ہر قبر کے اوپر نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کی قبروں کے اوپر بنایا جائے۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے اوپر عمارت بنانے کا ذکر ہے اور اللہ نے اسے منع نہیں فرمایا، تو اس سے جواز ملتا ہے کہ ان کے درباروں کے اوپر گنبد بنانا جائز ہے۔ ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ان کا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں غار میں ٹھہرے رہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، وہ بولے جو اس کام میں غالب تھے، یعنی جن کی حکومت تھی، اب جن کے پاس اقتدار تھا، وہ بولے
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ضرور بضرور اس جگہ مسجد بنائیں گے. یعنی جہاں صحابہ کہف کی غار تھی وہاں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہاں مسجد بنائیں گے. اور اللہ کے ولیوں کے درباروں کے پاس مسجد اس وقت سے چلی آ رہی ہے. آج بھی آپ پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں، جہاں اللہ کے ولی کا دربار نظر آئے گا وہاں مسجد نظر آئے گی. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار چلے جائیں تو وہاں مسجد موجود. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار چلے جائیں تو وہاں مسجد موجود. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار چلے جائیں تو وہاں مسجد موجود. اعلیٰ حضرت کے دربار پاک پہ چلے جائیں تو وہاں مسجد موجود. اللہ والوں کے جہاں مزارات ہیں وہاں مسجدیں ہیں. اور وہاں مسجد بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ نمازوں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے اس وقت کے، یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اس وقت کے جو حکمران لوگ تھے انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم یہاں ضرور مسجد بنائیں گے. تو چنانچہ اصحاب کہف کے غاروں کے پاس مسجد بنائی گئی. اور وہ مسجد صرف اس لیے بنائی گئی تاکہ وہاں لوگ نماز ادا کر سکیں. اب اس نماز پڑھنے سے دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ جو اصحاب قبور ہیں، جو قبر والے ہیں، ان کو اس نماز کا ان کو بھی ثواب ملے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس نماز پڑھنے سے ان کی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر اگر گھاس لگی ہو اس گھاس کو کاٹنا نہیں چاہیے، کہ جب تک وہ گھاس تر رہتی ہے وہ تسبیح پڑھتی رہتی ہے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچتا رہتا ہے. تو اسی طرح اگر قبروں کے پاس مسجد ہوگی، اس مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچتا رہے گا اور ان کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نیکوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.